سیاسی محاذ پر میاں نواز شریف نے طویل عرصے سے خاموشی کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ نواز شریف کی یہ خاموشی بدلا ہوا طرز سیاست اور بظاہر سیاسی گوشہ نشینی سیاسی حلقوں میں مسلسل قیاس آرائیوں اور تنقید کی زد میں ہے۔ نواز شریف کی ملک واپسی کو 2 برس گزر چکے ہیں۔ نہ ملک گیر جلسوں کی باز گشت سنائی دی، نہ کوئی نیا جارحانہ بیانیہ سامنے آیا۔ پارٹی صدارت سنبھالنے کے باوجود وہ سیاسی درجہ حرارت بڑھانے کی بجائے ذاتی عمرہ تک محدود ہو چکے ہیں۔ ناقدین نواز شریف کی خاموشی کو گوشہ نشینی قرار دیتے ہیں، جبکہ مبصرین کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر چپ کا روزہ رکھنے والے نواز شریف در حقیقت نقصان میں نہیں بلکہ فائدے میں ہیں۔ لیکن بنیادی سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ نواز شریف خاموش کیوں ہیں؟ کیا یہ خاموشی مجبوری ہے، حکمت عملی ہے، یا ایک سوچا سمجھا سیاسی وقفہ؟ کیا وہ واقعی خاموش ہیں یا پس پردہ نئی بساط بچھا رہے ہیں؟ کیا یہ سکوت اعتماد کا مظہر ہے کہ کارکردگی بولے گی، یا محتاط سیاست کی مجبوری؟ کیا یہ طوفان سے پہلے کا سکوت ہے یا بدلتی سیاسی بساط پر ایک سوچا سمجھا توقف؟ آنے والے مہینے طے کریں گے کہ یہ خاموشی دور اندیشی ثابت ہوتی ہے یا سیاسی رسک۔ تاہم مبصرین کے مطابق سچ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں نواز شریف کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اس کے بعد اب ان سے سوال کرنا نہیں بنتا کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ خیال رہے کہ فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد سے عمومی تاثر یہی ہے کہ 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف اب عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ذاتی عمرہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپسی کے بعد نواز شریف نے سیاست میں نئی اننگ کا آغاز کیا، جو کہ قانونی فتوحات، انتخابی مہمات اور اتحادی سیاست سے بھرپور تھی۔ تاہم الیکشن 2024 میں تحریک انصاف کی یاسمین راشد کے مقابلے میں متنازع کامیابی حاصل کرنے کے بعد سے وہ عملی سیاست سے علیحدگی اختیار کیے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی سیاسی معاملات پر معنی خیز خاموشی نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ان کی سیاست اب صرف ذاتی عمرہ تک محدود ہو چکی ہے؟ مبصرین کے مطابق حالیہ مہینوں میں میاں نواز شریف کی خاموشی طرز سیاست اور سیاسی گوشہ نشینی پر طرح طرح کی قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیشتر ناقدین انہیں طرز یا تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تاہم پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا بنیادی فوکس گورننس اور عوامی بہبود پر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ عوام میں جانے سے پہلے ڈیلیور کرنا ناگزیر ہے۔ حکومت میں پہلے 3 سے 4 سال کے دوران حکمرانی کے معیار کو بہتر بنایا جائے، سیاسی سرگرمیاں صرف آخری 1.5 سال تک محدود رہیں۔ ذرائع کے بقول نواز شریف اس وقت کوئی نیا بیانیہ بنانے کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ گورننس کے نتائج کو ہی اپنی سیاسی طاقت کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں نواز شریف کا مضبوط ووٹ بینک موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ووٹرز کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر متاثر کیا جائے۔ نواز شریف کی واضح پالیسی یہ ہے، پہلے کام کرو پھر ووٹ مانگو۔ 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا بیانیہ خدمت کو ووٹ دو تھا، جو ترقی اور عوامی خدمت پر مبنی تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف 2029 کے آئندہ انتخابات میں بھی اسی بیانیے کو بنیاد بنا کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود سیاسی سرگرمیوں سے گریز کر رہے ہیں، بلکہ مریم نواز کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ سیاست بعد میں کریں گے، پہلے حکمرانی کا ماڈل مضبوط کرنے پر توجہ دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی میں تنظیمی تبدیلیاں بھی اسی وقت ہوں جب گورننس کے نتائج عام عوام تک پہنچ جائیں۔ تب تک نواز شریف عوامی رابطہ مہم یا جلسوں سے گریز کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حقیقی کارکردگی ہی ووٹرز کو قائل کرے گی۔ شریف خاندان کے قریب خیال کیے جانے والے معروف تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق نواز شریف کی واپسی پارٹی کی ضرورت تھی، لیکن ان کی مفاہمتی پالیسی نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں کبھی عمران خان کھڑے تھے۔ بنیادی وجہ یہ بنی کہ الیکشن 2024 سے پہلے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ مریم نواز پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف پہلے ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے۔ ایسے میں نواز شریف کی جگہ بنتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مزید مشکل یہ آن پڑی کہ نواز شریف کا الیکشن رزلٹ ہی متنازع ہو گیا، جس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کی دور سے باہر ہو گئے، جس کے بعد نواز شریف نے سیاسی گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ تاہم سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو یہاں تک تو قبول کرتی ہے کہ وہ ملک میں رہیں، پارٹی کی قیادت کریں، پارٹی کو ہدایت جاری کریں، لیکن لیڈنگ رول کے لیے میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے 8 فروری کے الیکشن کے بعد شہباز شریف اور مریم نواز کو آگے لایا گیا ہے۔ ہاؤس آف شریف میں نواز شریف کی جگہ نہیں بن پا رہی۔
नवाज शरीफ अगर कोई कायदाना किरदार अदा करते भी हैं तो इन्हें अपने घर के अंदर से मुश्किलात का सामना होगा। दूसरा, इन्हें रियासती इदारों की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। माजिद निजामी के बकौल मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ की हैसियत खानदानी बुजुर्ग की है। ताहम मुल्क में राइज हाइब्रिड निज़ाम में नवाज शरीफ के सियासी अफकार की कोई जगह नहीं है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ के पास ना तो इंतजामी तौर पर कोई ताकत है और न ही इनके पास ऐसे कोई इख्तियारात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह दावा किया जा सके कि वो पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा करेंगे तो इन्हें कहीं से कोई मुस्बत जवाब मिलेगा। मसला सियासत में किरदार का नहीं, मसला हाइब्रिड निज़ाम का है जो नवाज शरीफ के सियासी मैदान में खुलकर खेलने के सख्त खिलाफ है। नाक़दीन के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। जाती उम्र तक महदूद होना, वोट को इज्जत दो के बयानिए से इनहराफ और अवामी राब्ते की कमी ने नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऐसे में अहम तरीन सवाल यह है कि क्या वो पाकिस्तानी सियासत में दोबारा फाल किरदार अदा कर पाएंगे या इनकी सियासत का खात्मा हो चुका है। वक्त ही इसका फैसला करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।